بریک کے بعد خوشامدید۔ ڈرا دھمکا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر بھی پی ٹی آئی کو کوشش کرنی ہے تو کر کے دیکھ لے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کی ذہنیت دیکھیں، اس روبوٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کی جہاں سے مہمان آ رہے تھے۔ ڈی چوک مکمل محفوظ ہے، اگر کوئی وہاں پہنچا تو گرفتار ہوگا۔ نیکٹا کے تھریٹ سے کے پی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد پر دھاوا بولنے والوں کو اس وقت کرم میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس ٹائم آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور آپ اسی ٹائم پہ اس روٹ پہ آ کے اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا روٹ بالکل کلیئر ہے، مہمانوں کو خیریت سے لے کے آئیں گے۔ موبائل سروس چل رہی ہے، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، وہ بھی موبائل کا۔ سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھی۔ ڈی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے پورا پروٹیکٹڈ، اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے گا۔ ڈرا کے دھمکا کے میرا نہیں خیال ان کو 1% بھی فائدہ ہوگا، لیکن انہیں ٹرائی کرنی تو کر لے۔ پنجاب میں اس ٹائم ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی، باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک کے پی کے سے پروٹیسٹ آ رہا ہے، دیٹس اٹ۔ میری تو ہوئی بات بریسٹر غور سے بھی ہوئی، ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا۔ یہ تو ان سے پوچھے نا جو ہر مہینے بعد دعویٰ بول۔ لاسٹ ٹائم اگر 100 بندہ پکڑا گیا تو 33 افغان نیشنل سے۔ اس دفعہ بھی ہم نے کل رات بھی پکڑے ہیں، افغان ہوٹلز میں آئے ہوئے تھے۔ اس دفعہ بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ملک کا، اکانومی کا، تاکہ لوگوں کو فیکٹس ضرور پتہ ہوں، فیصلے اپنے خود کریں لوگ جو کرنے۔ وہ تھریٹ الرٹ ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیا ہے، سیکٹری انٹیریئر میرے ساتھ ہیں، یہ مسلسل کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی بھی اسٹیٹس وہاں پہ اچھا نہیں ہے، کے پی کے گورنمنٹ کے لوگ جو سارا فوکس اسلام آباد پہ دعویٰ بولنے کے لیے کر رہے ہیں، کاش اس ٹائم وہ وہاں پہ جا کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہوتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے سواوی پتھر گڑھ موٹر وے پر بھی مجموعی صورتحال کا فضائی مشاہدہ کیا، سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق امن عام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، شرپسندوں سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد میں زندگی معمول کے مطابق ہے، زیادہ تر راستے کھلے ہیں، جو بند ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا وفاقی دارالحکومت کا دورہ، کہا پی ٹی آئی رہنما رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دے رہے ہیں، کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کی اپنی جماعت انتشار کا شکار ہے۔ فیملیز بھی آ جا رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں، زندگی معمول کے مطابق ہے۔ بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر باہر آئے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے انتظامیہ سے رابطے کیے ہیں لوور لیول پہ، اور کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیں۔ ہم اس حیصل میں نہیں پڑنا چاہتے کہ انتشار پھیلائیں اور اسلام آباد جائیں اور وہاں پہ جا کے بلا وجہ بے مقصد جو ہے وہ ہمیں دھرنا دیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں خود پیش کر رہے ہیں، تو یہ ان کی جماعت ہے، یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ صبح آپس میں لڑائی ہوئی علی امین گنڈا پور کی اور بشرا بی بی کی، اور اب جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ خود گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ شہر کا امن انشاءاللہ تعالی بحال رہے گا، کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے آج اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں سے ہم گزرے، ہم نے اسلام آباد کا دورہ کیا، اور کافی راستے کھلے بھی ہیں اور راستے بند بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کا احتجاج مکمل ناکام ہو گیا، پارٹی رہنما جان چھڑانے کے لیے خود گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں عوام کے لیے مشکلات پیدا کر کے کہا جا رہا ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا، پی ٹی آئی حالات خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ مکمل طور پہ ناکام۔ جو مقامی ان کے رہنما ہیں انہوں نے پولیس کو آج خود گرفتاریاں دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ احتجاج کی جھنجٹ میں پھنسا جائے اور بندے اکٹھے کیے جائیں، پولیس کو اپنی گرفتاری دیں اور اپنی جان چھڑائیں۔ شہریوں کی زندگی کے اندر ایک مصیبت پیدا کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، تو اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو یقیناً آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ سیاست جس کو آپ پاکستان تحریک انصاف سمجھ رہی ہے نظام کو سدھار لے گی، سوائے پاکستان کے حالات مزید خراب کرنے کے کوئی اور فائدہ اس سے پاکستان کو نہیں ہو رہا۔ کرم اور پارا چنار میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے میں مصروف ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی انتقام اور انا کی بھٹی میں پوری قوم کو جلانا چاہتے ہیں، بیرونی طاقتوں سے این آر او لینا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ کی آنکھ کے نیچے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کرم اور پارا چنار میں، اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کس طرح ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے۔ 9 مئی کو اس جماعت نے وہ کچھ کیا کہ جو آج تک پاکستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتی۔
یہ تبدیلی کی جماعت نہیں ہے. یہ صرف ایک شخص کی انا، ایک شخص کی ذاتی گریڈ فار پاور اور ایک شخص کے انتقام کی بھٹی کا نام ہے، جس میں وہ پوری قوم کو جلانا چاہتا ہے، بیرونی طاقتوں سے NRO حاصل کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی بھی ایک سوشل میڈیا کا ڈرامہ ہے جو آپ کو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے. ڈرامے کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. ضلع کرم میں جاری کشیدہ صورتحال کے واقعات میں اب تک 75 افراد جاں بحق اور 80 سے زائد زخمی ہیں. کرم کے معاملے پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک التوا جمع کرا دی گئی. ضلع کرم میں 24 گھنٹوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی. گزشتہ رات سے بگن، علیزئی، بشخیل، کارخلے، مقبل اور کنج علیزئی میں جھڑپیں جاری ہیں. جھگڑوں میں تیزی اس وقت آئی جب توری قبیلے کے مسلح لشکر نے لوئر کرم کے دیہات کالو کنج، بادشاہ کوٹ اور بگن بازار کو آگ لگا کر لوٹ مار کی. ان واقعات کے خلاف MWM کے حمید حسین نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرائی اور مطالبہ کیا کہ قومی اسمبلی کرم کی صورتحال کا فوری نوٹس لے. ایوان میں کرم کی صورتحال پر تفصیلی بحث کی جائے. خیبر پختونخوا کا ضلع کرم بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے. صوبائی حکومت صوبے سے لاپتہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کرم میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر اظہار تشویش. کہا 3 روز میں 80 شہری قتل ہوئے، لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں. PTI کی حکومت شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو گئی. بلاول نے ضلع کرم میں PTI حکومت کی مجرمانہ غفلت کی مذمت کی اور کہا خیبر پختونخوا کو بدامنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے. امن و امان یقینی بنانے کے لیے PP اپنا کردار ادا کرے گی. ضلع کرم کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے. جلد اچھی خبروں کا امکان ہے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات مرسد سیف کہتے ہیں مثبت پیش رفت کے بارے میں وہ جلد آگاہ کریں گے. عمائدین اور فریقین مثبت پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو تمام پیش رفت سے آگاہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ حکومتی جرگے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. اسلام آباد پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا کل دارالحکومت میں اسکول بند رکھنے کا اعلان. پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فیصلہ اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے کل دارالحکومت میں اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فیصلہ اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. زمبابوے کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح لڑکھڑا گئی. 206 رنز کے تعاقب میں 6 وکٹیں صرف 58 رنز پر گر گئیں. فاسٹ بولر موزا ربانی کے بعد سپنر شان ولیمز اور سکندر رضا بھی پاکستانی بیٹرز پر قہر بن کر ٹوٹے. سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کامران غلام، سلمان علی آغا، حسیب اللہ اور عرفان خان کوئی نہیں چل سکا. بارش کے سبب میچ روک دیا گیا ہے. قومی ٹیم کا سکور 6 وکٹ پر 60 رنز ہے. جیت کے لیے 29 اوور میں 146 رنز مزید درکار ہیں. کپتان محمد رضوان کی مزاحمت جاری ہے. میزبان ٹیم پہلے کھیل کر 41ویں اوور میں 205 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. وفاقی وزیر امیر مقام اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں. تقریر ثوابی میں سن رہا تھا ایک بڑے لیڈر کے کہتا ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے. تو میں کیا سن رہا تھا کہ کون سے مقاصد ہوں گے. کہتے دیکھو آج پورے پاکستان کو بلاک کیا. تو ان کا تو مقصد یہ کہ بس ملک کو افراتفری ہو، لوگوں کو تکالیف کا سامنا ہو کہ ہم مقاصد میں کامیاب ہو. تو میرا تو یہ خیال تھا کہ ان کے مقاصد یہ ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے. تو اس کی بجائے اس کے نکالنے کے لیے تو ابھی نہ پہنچے اور نہ نکل چکا ہے. مگر اس نے وہی اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ ہم مقاصد میں کامیاب رہے. تو ساتھ یہ کہا کہ آپ ابھی دیکھو پورا پاکستان بن رہے تو سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. تو ان کے تو مقاصد وہی ہے. تو میں ان کی وہی جو کال تھی میں سارے لوگوں کو، سارے پاکستانیوں کو داد دینا چاہتا ہوں. اور وہی جو ان کے ٹارگٹس تھے کہ میں نے 10 لاکھ لوگ لائیں گے اور 100 کے تو اس کے MNAs ہے، 40 MNAs تو KP سے ہے اور 5 لاکھ پروونشل ممبر لائے گا. تو یہ خود ان سے سوال کرے اگر آپ KP سے بقایا پاکستان تو چھوڑ لے. اگر KP سے آپ 40 MNAs ہے تو 4 لاکھ تو وہی بن گئے. MPAs کے ملا کر 5 لاکھ وہی بن گئے. تو 9 لاکھ لوگ کدھر ہے؟ آپ کو کئی ہزار نظر نہیں آئیں گے. تو اسی حساب سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا. اور اس کال کو کہ جو کال آپ نے دیا اس میں کوئی اس طرح چیز نظر آ نہیں رہی کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں.
کوئی کسی جگہ جاتا ہے تو ایک مشن ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. ابھی یہ ہر ایک بندے کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی کی کال دیتا ہے کہ آؤ اسلام آباد پر چڑھائی کرے, اس کو واپس لے کر آئیں گے, تو ایک تو یہ ان کا پہلا کال ہے ہی نہیں. اسی طرح 12-13 کالے پہلے بھی کیے, اور علی امین صاحب بھی کے پی کے سے آئے اور ایک گاڑی میں آئے اور 12 ضلع 3 گھنٹے میں کور کر کے, میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی جن بھی ہوں گے, اسی ٹائم پیرنی کے کوئی اثرات تھے, جنوں پر سوار ہو کر 12 ضلع کور کر کے واپس پشاور پہنچ گیا. تو لوگوں کو وہی پتہ ہے, اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا. تو اسی لیے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا کہ یہ اس کی کوئی خاص مقصد, خاص مشن ہے نہیں جس کے لیے ہمارا ہے. مگر میں چونکہ کے پی سے تعلق ہوتے ہوئے بقایا باتیں سارے عوام کو بھی پتہ ہے, اس لیے انہوں نے مسترد کر دیے اور کافی لیڈرشپ سب نے باتیں کی. مگر مجھے دکھ اس پر ہو رہا ہے کہ وہی بدقسمت صوبے سے کہ وہی کیا صورتحال ہے اور کیا حالات ہے. کسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کورم میں, ڈسٹرکٹ کورم میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور کتنے لوگوں کے اموات ہو گئے اور سب کچھ بند. اور اس طرح کورم کے علاوہ بھی ہر جگہ یہ حالات ہے. تو اس کے ساتھ اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے کہ وہی بیٹھ جائے اور اس پر کوئی بات کرے اور لوگوں کی وہی مشکلات دور کرے, لائن آرڈر پر توجہ دے رہے. تو وہی چیز تو اس کے ساتھ سرے سے ہے ہی نہیں کہ اس پر بات کرے, نہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے. ان کی ترجیحات وہی ہے نہیں, اور ان کی ترجیح صرف پہلے ایک علی امین کا سیکریٹریٹ تھا, اور ابھی بشرا بی بی جا کر ایک سیم ہاؤس میں 2 سیکریٹریٹ کھل گئے, ایک وہاں. اور ان کا کام وہی ہے کہ جو لوگوں سے جس طرح چندے اکٹھے کیے, اربوں روپے چندے اکٹھے کیے, اور کام احتجاج کے لیے جا رہے, آپ اتنا دے رہے, آپ اتنا دے رہے, تو اسی کام میں ابھی تک لگے رہے. اور میں تو کہتا ہے کہ وہی کے پی سیکریٹریٹ سے بجائے کہ عوام کا کوئی کام ہو سیم سیکریٹریٹ میں, اسے تو وہی ایک ریفیوجی کیمپ بن گیا ہے, یا کوئی اور نام اس کو دیتے ہیں کہ یہاں سے لوگ پاکستان کے ہر کونے سے جاتے ہیں اور وہی بس وہی بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ سیف جگہ ہے یا کچھ ہی نہیں ہے. تو اسی چیز میں سارے لگے ہوئے, اور اس کی یہ بات مجھے سمجھ آ نہیں رہی کہ اس صوبے کی عوام سے ہماری وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے, کے پی کے کی عوام بھی اور پورے پاکستان کی عوام بھی. اور ان کو یہ پتہ جو آج کہتے ہیں آخری کال ہے, تو یہ میں کہتا ہوں کہ واقعی پی ٹی آئی کی خاتمے کا آخری کال ثابت ہو کر رہے گا. اس میں کوئی دوسری رائے اور شک کی بات نہیں کہ یہ اگر اس کی آخری کال ہے اور عمران خان کو اپنے ساتھ رہا نہ کر لے کے جائے, پھر کیا بات رہ گئی. یہ تو اپنے آپ ویسے زندہ رہنے کے لیے لگے ہوئے, تو ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے, ان کے ورکرز بھی, ان کی لیڈرشپ کو بھی. اور اگر ہم ان سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کا لیڈر کون ہے, یہ پی ٹی آئی والوں سے سوال کرے سب سے بڑی بات کہ آپ کا لیڈر کون ہے, کون آپ کو لیڈ کر رہا ہے, آپ کس کی بات مان رہے ہیں. ورنہ بشرا بی بی کی بات مانی جا رہی ہے, علی امین کی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. جھل مکسی میں خوشیاں ماتم میں تبدیل. شادی کے بعد بارات لے کر کوئٹہ جانے والے دولہے کے 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد کو مسلح افراد نے گھات لگا کر قتل کر دیا. ضلع جھل مکسی کی تحصیل گنداوا کے علاقے پتری کے قریب افسوسناک واقعہ پیش آیا. جھل مکسی لیویز ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے دولہے کے بھائیوں اور ایک رشتہ دار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ورثا نے قتل کا الزام اپنے رشتہ داروں پر لگایا. واقعے کے بعد لیویز اہلکار موقع پر پہنچ گئے. تینوں مقتولین کی میتیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال گنداوا منتقل کر دی گئیں. کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں پولیس کی کارروائی. کاشف سندھی گروپ کے 6 کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان منشیات، موبائل، کیش، گھڑیاں اور دیگر سامان ان سے برآمد ہوا. ملزمان گینگ وار سرگرمیوں سمیت اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی میں ملوث ہیں. ملزمان اس سے قبل بھی متعدد مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں. ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں.
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 3 کیس رپورٹ۔ نیشنل ریفرنس لیب نے ایک روز کے دوران ملک میں 3 نئے پولیو کیسز کی تصدیق کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور جوب سے تعلق رکھنے والی 2 بچیوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جعفر آباد سے تعلق رکھنے والے بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال پولیو وائرس سے متاثر بچوں کی مجموعی تعداد 55 ہو گئی۔ جنوبی خیبر پختونخوا سے اب تک 6 پولیو کیس رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ بچوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں خطرناک صورتحال اختیار کر گیا۔ رواں سال صوبے میں 300 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں خطرناک ایمرجنسی چیمبر قائم کر دیا گیا۔ پشاور سے مدیحہ کی رپورٹ۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں خونناک بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور اب تک صوبے میں خونناک سے 300 سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں۔ ایک مہینے میں ہمارے پاس 100 برابر ہو رہے ہیں تقریباً۔ اس میں 74 کیسز پشاور سے ہیں، باقی آلموسٹ سارے کے پی کیسز انکلوڈنگ بلوچستان۔ تو کتنا ریپیڈلی یہ اسپریڈ ہو گیا۔ خونناک 9 مولود سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو متاثر کرتا ہے، جبکہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہ لگانا اور ایک مریض سے دوسروں تک خونناک وائرس کا لگنا خونناک کے پھیلاؤ کی وجوہات میں شامل ہے۔ مارٹیلٹی یا موت ان بچوں کی واقع ہوتی ہے جو ہمارے پاس لیٹ پہنچتے ہیں۔ خونناک کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں خونناک ایمرجنسی چیمبر بنا دیا گیا ہے تاکہ خونناک سے متاثرہ بچوں کا بروقت علاج ممکن بنایا جا سکے۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز، پشاور۔ چمن کی پاک افغان سرحد سے افغان خاندانوں کی رضاکارانہ واپسی جاری ہے۔ اپنے وطن لوٹنے والے افغان شہریوں کا کہنا ہے پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے، یہاں اچھا وقت گزارا۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ ملک کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کی رضاکارانہ طور پر پاک افغان چمن سرحد سے واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے ملک واپس لوٹنے والے افغان باشندوں کا کہنا تھا کہ پاکستان دوسرا گھر ہے جہاں اچھا وقت گزرا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم محبت کرتی ہے، دونوں مسلمان ملک ہے، دونوں بھائی ہے اور اس کا بھائی کا رشتہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا ہے۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، افغانستان اور پاکستان کا ایک محبت ہے، ایک دوست بھائی ہے، تو ہم بہت خوش ہیں، یہ رشتہ ہم کو انشاءاللہ قائم ہے۔ مختلف اداروں سے اکٹھی کی گئی اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک 3,05,866 افغان شہری باب دوستی کے ذریعے افغانستان واپس لوٹ گئے ہیں۔ کافی عرصہ سے یہاں پہ میں رئیس پذیر تھا، یہاں پہ میں یہاں پہ بہت خوش تھا، یہاں پہ کام کاج تھا، ہمارا بچوں کا پیٹ پل جاتا تھا۔ میں خوشی سے واپس اپنے ملک اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ افغان خاندانوں کی واپسی کے لیے پاک افغان سرحد پر پرنٹڈ کوڈ چمن اسکاؤٹس نے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ پاکستان میں قیام اور مہمان نوازی پر افغان شہریوں نے حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، پاک افغان سرحد باب دوستی چمن۔ دادو میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ شہری مہنگائی کے باوجود خریداری میں مصروف ہیں۔ ولی محمد بلوچ کی رپورٹ۔ دادو میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ شہری ڈرائی فروٹ خریداری میں مصروف، مگر مہنگائی کے باعث شہریوں کی خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی سردیاں آ گئی ہیں تو ہم یہاں پر آئے ڈرائی فروٹ خریدنے۔ سردیوں میں ہم گھر میں ڈرائی فروٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بادام وغیرہ ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے۔ سردیوں میں ڈرائی فروٹ شہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جس سے قوت مدافعت اور بہترین صحت ملتی ہے۔ کیمرہ مین راجہ خان کے ساتھ ولی محمد بلوچ، ARY نیوز، دادو۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ دھاوا بولا جا رہا ہے اپنے ملک کے دارالحکومت پر اس وقت جب غیر ملکی لیڈر پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس، کہا پاڑا چنار کے لوگ راستے میں بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں سنا وزیر اعلیٰ KP ان سے ملنے گئے ہوں۔ ڈو اور ڈائی جلسے کہاں ہو رہے ہیں؟ PTI کے لیڈر چاہتے ہی نہیں بانی رہا ہو۔ دعویٰ بولا جا رہا ہے اپنے ہی ملک کے دارالخلافے پہ، اور اس وقت جب بیرونی لیڈران جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ پارا چنار کے لوگ جو راستے میں بیٹھے ہیں، ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ چیف منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں۔ ڈو اور ڈائی والے جلسے کا کیا ہوا؟ PTI کے جو لیڈران ہیں وہ غالباً چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں۔ ہم تو جس جانب دیکھتے ہیں ہر لیڈر کی طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ مجھے اریسٹ کر لو، خدارا مجھے اریسٹ کر لو، مجھے روک لو، مجھے پکڑ لو۔ پنجاب میں کہاں آپ کو جلسے نظر آ رہے ہیں؟ سندھ کے لوگ کہاں ہیں؟ ایک جلغار خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے، دیکھیے کہاں جائے۔ بشرا بی بی کے خلاف گجرانوالہ میں ایک اور مقدمہ درج ہو گیا۔ تھانہ گھگر منڈی میں مقدمہ پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔
मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की जज्बाती वाबस्तगी को ठेस पहुंचाई। इश्तियाल अंगेज बयान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर ज़रब लगाई। बुशरा बीबी के बयान से मजहबी मुनाफरत को हवा मिली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तादाद 9 हो गई। और यहाँ पर आपको बताएं कि बेलारूस का वजारत वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया है। वफ्द की क़यादत बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने वफ्द का इस्तकबाल भी किया है। बेलारूस का वजारत वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया है और इस वफ्द की क़यादत बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने वफ्द का इस्तकबाल भी किया है। बेलारूस का जो वफ्द है अब वो इस्लामाबाद पहुँच गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गुफ्तगू करें। 100 करोड़ होते हैं। आप सोच सकते हैं कि पैसों की कमी नहीं है। ये सिंध हुकूमत तो 18वीं तरमीम के बाद विफाक से पैसे ले लेती है, लेकिन ये पैसे नीचे बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं करती, इख्तियारात नहीं देती, तालीम पर करप्शन होती है, भर्तियों का एक सिलसिला है जो चल रहा है। अरब में 100 करोड़ होते हैं। आप सोच सकते हैं कि पैसों की कमी नहीं है। ये सिंध हुकूमत तो 18वीं तरमीम के बाद विफाक से पैसे ले लेती है, लेकिन ये पैसे नीचे बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं करती, इख्तियारात नहीं देती, तालीम पर करप्शन होती है, भर्तियों का एक सिलसिला है जो चल रहा है। जाली किस्म के टीचर्स भर्ती होते हैं, गोश्त स्कूल बने हुए हैं। 48-49 स्कूल इस सूबा सिंध में हैं। कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें जरदारी साहब तो छोड़िए, बिलावल साहब तो छोड़िए और उनके खानदान के लोग तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी का कोई आदमी, मैं कहता हूं कि सिंध सेक्रेटेरिएट का कोई क्लर्क भी पाकिस्तान के इस सूबा सिंध के किसी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाना चाहता। इसलिए नहीं करवाना चाहता कि उसे मालूम है कि सिंध सेक्रेटेरिएट में करप्शन का कौन सा कारोबार चलता है, जिसके नतीजे में हमारी तालीम ये तबाह कर रहे हैं, हमारी सेहत की सहूलतें बर्बाद कर रहे हैं और हमारे बच्चों के को तालीम नहीं दे रहे हैं। ये तो इनके हाथ में ये रहने दें। इन नाक जो बनकर बैठे हुए हैं हमारे खजाने पर, हमारी खून पसीने की कमाई से जो खजाना बनता है, इनके हाथों में हम दिए रखें और हम समझें कि हमारे हालात सुधर जाएंगे। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस तहरीक में आप अपना हिस्सा डालें, जो पाकिस्तान के नौजवानों के हक की तहरीक है, तालीम के हक की तहरीक, सेहत और इलाज के हक की तहरीक, ट्रांसपोर्ट के हक की तहरीक। ये हमारी बच्चियों और हमारी खवातीन की किस्मत में चिंचियों के धक्के नहीं है। इनको इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। और अब कुछ बात गजा की, तो इजरायली तैयारों ने गजा पर बमबारी करके 24 घंटों में 38 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अल नसीरात में मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। अलबरेज कैंप पर बमबारी में 4 और वस्ती गजा पर हमलों में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे के बायस फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग है, खाने को कुछ भी मुयस्सर नहीं, तिब्बी सहूलतें नापैद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में मुस्तकिल एहतजाज हो रहा है। यहूदी मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, इसराइली हुकूमत जंग फौरी बंद करके यरगमालियों को रिहा कराए। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर हवाई फायरिंग की गई, जिसपे 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, हमलावर को मार दिया गया। शानदार अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी स्टार इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। 50-50 ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। कराची से देखिए रुबीना अलवी की रिपोर्ट। जानदार मज़ाहिया अदाकारी के जरिए मुस्कुराहटें बिखेरने वाले इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए। 1964 में पहली मर्तबा स्टेज पर परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनकी वजह शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन का प्रोग्राम 50-50 मशहूर ड्रामों में रबर बैंड, वन वे टिकट, दिल्ली कॉलोनी, नमक पारे और बुलबुले शामिल हैं। उन्हें 5 मर्तबा बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का अवार्ड भी दिया गया। कई अरसे गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रहने के बाद 24 नवंबर 2022 को वो अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़ गए, जबकि इंतकाल से 2 साल कबल इस्माइल तारा की फनकाराना खिदमात के नतीजे में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।